السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جو جارحانہ پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا ہے اور ان کی اپنی جو تکلیف ہے اس میں بھی سختی آنے والی ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرز کا ٹویٹ فیصل واڈا نے کیا تھا اور جو کچھ اس میں کہا گیا، اور اس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی کی بہن ہے عظمیٰ خان، ان کی جب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو ان کی طرف سے ٹویٹ آیا بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، ظاہر ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ گہرے ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کئی دفعہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مسترد کر چکا ہے، اور ان کا وہ جو ایک سٹرکچرل ڈھانچہ ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ سیاسی کمیٹی بنا دی جاتی ہے اور پھر سیاسی کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی ہے اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی نے عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اس کو ختم کر دیا ہے، اور سلمان اکرم راجہ جو ہے ان کو مکمل اختیار دے دیا ہے اور کہا ایک چھوٹی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دیں اور پھر اس کے بعد معاملات جو ہیں اس کو لے کر چلیں۔ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کی سیاسی وزڈم ہوتی ہے اور اس سیاسی معاملات کو جو ہے اس طریقے سے لے کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور کے بعد سہیل افریدی صاحب کا آنا اور پھر شاہد خٹک صاحب کا جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر مقرر ہونا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ ٹکراؤ کا ہے، مسئلہ جو ہے وہ لڑائی کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کے اندر جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے وہ مذاکرات ہوں، کوئی برف جو ہے وہ پگھلے، کوئی راستہ جو ہے وہ نکلے، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ان کو ہی ہٹ لسٹ پر لے آئیں گے تو پھر اس کے اپنے مضمرات ہوتے ہیں، اس کے پھر اپنے نتائج ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان سب کو جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت تک جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان سے یہ فیصلے کروائے جا رہے ہیں یا ہو رہے ہیں، یا سوشل میڈیا جو ہے اس کے اثرات ہیں جو بھی ہے، لیکن وہ سیاسی فیصلے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے جس کے اندر یقیناً سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ مزاحمت کرتی ہیں، وہ احتجاج کرتی ہیں، وہ جدوجہد کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے ہر دروازہ جو ہے اس کو بند نہیں کرتی ہیں، اور بنیادی طور پر یہی وہ صورتحال ہوتی ہے جو کسی سیاسی پارٹی کی بقا کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ اب جو مؤثر سیاسی قیادت ہے پی ٹی آئی کی وہ جیل میں ہے، جو باہر ہے وہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں اگر ان سے بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ معاملات ہائی جیکٹ ہیں، اور اب پی ٹی آئی کے اندر جو خود گروپس بن گئے ہیں ان کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ اب اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ فیصل واڈا جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ ایسی کی تیسی، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے جس طرز کا ٹویٹ کیا اور جو زبان استعمال کی اس کے اوپر بہت کچھ کہا بھی گیا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آگے کا جو سیاسی ابتلا ہے وہ کس نوعیت کا ہونے جا رہا ہے، کیا ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، ہی از اے سیزنڈ پولیٹیشین، ان کی اپنی سیاسی وزڈم ہے، بات کرتے ہیں چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ وہ ایک کنوکشن سے کرتے ہیں اور معاملات کو سنبھالنے کا ہنر بھی جانتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، فواد صاحب یہ فرمائیے گا کہ پہلے تو اس چیز کو لیتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی کی مشکلات میں اب مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آج جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل افریدی یا دیگر جو سیاسی ملاقاتیں تھیں وہ نہیں ہوئی ہیں، اور سہیل افریدی جو ہیں ان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ دیکھیے ندیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مشکلات میں مزید اضافے سے مراد ہے پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت میں مزید اضافہ۔ 3 سالوں سے تحریک انصاف کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ یہی کیا گیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو اٹھایا، جیلوں میں ڈال دیا، تشدد کا نشانہ بنایا، الیکشنز آپ نے چوری کر لیے، الیکشن سمبل چوری کر لیا، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیا، ان کی بیگم کو قید تنہائی میں ڈال دیا۔
اب اس کے بعد تو صرف گولیاں مارنے پھر رہ گیا کھڑا کر کے، وہ بھی 26 نومبر کو گولیاں بھی مار لی گئیں. لیکن کیا پاکستان کے اندر اب آپ اگر مزید مشکلات سے چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان میں ٹمپریچر بڑھے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ سوال تو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ لانے کی ضرورت ہے، اس میں ٹمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے، یا ایسے اقدامات جو ہیں وہ دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ٹمپریچر اور بڑھ جائے. اب دیکھیں آپ کے پاکستان میں اس وقت جو لڑائی ہے، پاکستان میں دو قوتیں ہیں. ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اور دوسری طرف عمران خان ہیں جن کے پاس پولیٹیکل پاور ہے. سو دا پرابلم رائٹ ناؤ از کہ یہ دو پہلوانوں کی لڑائی میں نقصان گھاس کا ہو رہا ہے. پاکستان کا جو غریب آدمی ہے، لوور مڈل کلاس آدمی ہے، مڈل کلاس آدمی ہے، وہ تو پس گیا ہے. 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے تک کمانے والے جو لوگ ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ کی جو اوورسیز پاکستانی ہے جس کے پیسے کی بنیاد پہ پاکستان میں ریل اسٹیٹ چل رہی تھی، کنسٹرکشن کے کام چل رہے تھے، چھوٹی انڈسٹری چل رہی تھی، وہ $1 پاکستان میں لگانے کو تیار نہیں ہے. سو سوال یہ نہیں ہے کہ آپ عمران خان کو اور مشکل میں ڈال دیں گے یا تحریک انصاف کو اور مشکل میں ڈال جائیں گے. سوال یہ ہے کہ ایسے کرنے سے نقصان کس کا ہوگا. اچھا، اب اس میں فواد چودھری صاحب ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ آپ جب ٹکراؤ کی طرف نکلتے ہیں، جب آپ نفرت کی طرف نکلتے ہیں، اور جس طرز کی سوشل میڈیا کے اوپر جو دھما چوکڑی جو ہے وہ مچی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پھر نتائج جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اختلاف رائے جو ہے وہ ہوتا ہے، تنقید جو ہے وہ ہوتی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر جو کوئی بھی ان کا اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا ہے، یہ کوئی صحیح الدماغ شخص جو ہے وہ اس کو لے کر چل رہا ہے، کہ بجائے اس کے کہ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹھہراؤ، تحمل، ایک توازن، وہ تو پھر اس طریقے سے تو نہیں آئے گا؟ دیکھیے نا، دو حصے ہیں. ایک حصہ ہے کہ حکومت ایک عمل کر رہی ہے، اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے. اب وہ رد عمل نامناسب ہے، ظاہر ہے، لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ آپ نے، حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے. اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جو ہمارا فارمل میڈیا تھا اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہ گئی. ٹی وی اب لوگ دیکھنے ہی چھوڑ گئے ہیں، سوائے ان کلپس کے جو کہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں، ویسے ٹی وی کوئی نہیں دیکھ رہا. کیونکہ جو ٹی وی سے انفارمیشن آ رہی تھی حکومت نے اس کو سکویز کر دیا. اس کے نتیجے میں لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، جو آپ کا پیسہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایک جو ہے وہ امپاور کر دیا تھرو یور سینسرشپس. اس کے بعد جو پاکستان کے اندر لوگ تھے جو سوشل میڈیا پہ تنقید کر رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھا لیا. یہ جو بھی سہراب ہے، وقار وغیرہ جرنلسٹ ابھی لیٹسٹ بیچارے جیلوں میں ہیں، باقی آپ کے سامنے ہیں جس طرح سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. اس کے نتیجے میں سپیس ہی صرف لوگوں کے پاس بچی ہے جو باہر ہے. اب باہر جو میڈیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹاکسک ہے. اس میں اب 2-3 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو لوگ ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور وہ اپنے بدلے کی وجہ سے یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں. دوسرا ہے جن کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں فوج کو کرٹیسائز کرنے سے اور ایگریسو ٹون رکھنے سے آپ کے ڈالر میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ یہ کر رہے ہیں. اور تیسرا ہے جو بیرون ملک ایجنسیز جو ہیں، را ہے، باقی ایجنسیز ہیں، جنہوں نے کولیبریٹ کر لیا ہے ان لوگوں کے ساتھ اور وہ ان کو ایمپلیفائی کر رہی ہیں، ان اکاؤنٹس کو، ان ساری چیزوں کو. اب یہ تینوں کا ایکچولی تو جو توڑ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو نیریٹو بنائیں. آلٹرنیٹیو نیریٹو حکومت سے بنا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اس وقت ایک بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے انہوں نے عمران خان کی مقبولیت کا، دوسرا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس حکومت میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی غیر مقبولیت کا. اور جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے اور عمران خان کا وہ اگریسو ہے، اس کی وجوہات میں حکومت کی طرف سے کسی آلٹرنیٹیو کا نہ ہونا بھی بہت اہم. اچھا، اس میں فواد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ
یہ دو تین اسباب جو ہیں ظاہر ہے یہ کوئی پازیٹیو رول تو پلے نہیں کریں گے. آج جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب وہ برطانیہ کی ہائی کمشنر جان میریٹ سے ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ان کو دستاویزات فراہم کی ہیں اور شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی پاکستان حوالگی کا مطالبہ کیا ہے اور کل وہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ واپس آ رہے ہیں. آپ جس چیز کا تذکرہ کر رہے ہیں دیکھیے جو زبان استعمال کی جا رہی ہے ایک تو ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں, ایک ہے جو آپ اینٹی سٹیٹ رویہ اپناتے ہیں. جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اینٹی سٹیٹ رویہ ہے, وہ اینٹی پاکستان رویہ ہے. دیکھیے نا, جب آپ موقع ملے گا تو پھر جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ بھی تو اپنا فائدہ اٹھائیں گی نا. یہ تو خیر محسن نقوی صاحب کا جو قدم ہے یہ تو سمبولک ہی ہے, اس کی کوئی لیگل اہمیت تو ہے نہیں, کیونکہ جو پاکستان میں امبیسڈر ہے یو کے کی ان کو تو ظاہر ہے یہ کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو نکال دے گی. اور ویسے بھی ٹو بی فیئر وتھ یہ جو یہاں پہ اس وقت یہ جو سی ڈی ایف وغیرہ کو لے کے شور مچا ہے جس پہ نقوی صاحب نے غصے کیے ہیں شہزاد اکبر سے, ٹو بی فیئر وتھ وہ تو حکومت کے جو قریب صحافی ہیں ان کی گفتگو سے یہ تاثر آیا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ غصے ان کے اوپر زیادہ ہیں اور جو جہاں سے آیا ہے ان کے اوپر غصہ نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, یا شاید ان کا زور نہیں چل رہا, جس کا زور چل رہا ہے انہوں نے سوچا کہ میں وہی نکال دوں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ دیکھیں ہر وقت ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے جو ٹویٹ کیا ہے یہ ہو گیا ہے, اس سے غصہ بڑھا ہے, اور لیکن غصہ ہونا تو کافی نہیں ہے. یا تو 3 سال میں حکومت جو ہے عمران خان کو الٹرنیٹو بن جاتا, پی ایم ایل این اتنی مقبول ہو جاتی, پیپلز پارٹی اتنی مقبول ہو جاتی کہ عمران خان کی جو سیاسی حیثیت ہے وہ اس طرح کی نہ رہتی. یہاں تو الٹا ہوا ہے, یہاں تو جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ اتنی بری رہی کہ اگر 65% لوگوں نے 8 فروری کو عمران خان کو ووٹ دیا, اب 75% لوگ عمران خان کو ووٹ دیں گے. سو عمران خان کی جو ریلیونس ہے پاکستان کے پولیٹیکل ریالم میں وہ تو الٹا ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے بڑھ گئی. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو سچویشن ہے اس وقت اس میں آپ کیسے اس کو جو ہے وہ سنبھالیں گے. اگر آپ پولیٹیکل نہیں نیریٹو اس اپنا میں آلٹرنیٹو بناتے ہیں, ہاں نہیں اس میں فواد چودھری صاحب اس پولیٹیکل نیریٹو کی طرف آتے ہیں, لیکن یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو فیصلہ سازی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سطح کے اوپر, یعنی شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جو وہاں پہ محمود رشید, اعجاز چودھری, عمر چیمہ, یہ دوست ہیں ہمارے سب وہاں پہ جو تھے, ان کے ساتھ مل کے خط لکھا تھا کہ جی آپ احتجاج کا راستہ اپنائیں لیکن مذاکرات جو ہیں وہ ضروری ہیں, کوئی مفاہمت کی طرف جو ہے اس کو معاملے کو بڑھایا جائے. آپ لوگ بھی گئے تھے, جب آپ لوگ ملنے کے لیے گئے تو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہے, یہ تو بھاگے ہوئے لوگ ہیں, یہ تو پتہ نہیں بگوڑے ہیں کیا ہیں. تو جب مائنڈ سیٹ یہ ہے تو پھر جو ایک پولیٹیکل سچویشن نے کوئی جسے کہتے ہیں نا ٹرن لینا ہوتا ہے وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو گروپس ہوتے ہیں ہر پارٹی کے اندر, اور ظاہر ہے کہ جو موجودہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا چونکہ سیاسی قد ہے نہیں ہے, تجربہ نہیں ہے, اور ان کا صرف آپس میں لڑائی کی جو ان کا معاملہ ہے, اور اس کے بعد ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے باقی کوئی بندہ جو ہے وہ آ نہ جائے اور پارٹی کھڑی نہ ہو, تو اس لیے وہ جو ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ تعلق نہیں ہے, کوئی رول ادا نہ کرے, کوئی نہ کرے, وہ ان کی اہمیت نہیں ہے. اب آپ نے یہ جس طرح کہا کہ ان 5 جو لوگ تھے لکھپت والے جنہوں نے انگیجمنٹ کی خواہش کا اظہار کیا تھا, آپ مجھے بتائیے ان کے ساتھ حکومت نے کیا ان کا حشر کیا. یعنی سارے لوگ جو اس وقت یاسمین راشد 78 سال کی ہیں, شاہ صاحب 72 سال کے ہیں, یہ محمود رشید صاحب, اعجاز چودھری صاحب 75 سال کے ہیں, ان لوگوں کو آپ نے ناحق قید میں رکھا, ان کو آپ نے ناحق جو ہے وہ سزا میں رکھا,
ان کو کوئی آزادی نہیں دی گئی، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، کیونکہ ان کا قصور کیا یہ ہے کہ انہوں نے انگیجمنٹ کی بات کی اور انہوں نے مذاکرات کی بات کی، اور جب ہم ان سے ملے ہیں تو بھی ہمارا مدعا یہی تھا اور یہی کوشش تھی کہ جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ آگے بڑھے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چلیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ ابھی تک معاملہ رکا ہوا ہے یہ سائنسی ترمیم کے معاملے کی وجہ سے، بٹ لیٹس ہوپ کہ الٹیمیٹلی ہم یہ چیزیں جو ہیں وہ کر پائیں گے۔ اچھا، آپ ایک طرف نیریٹو کی بات کرتے ہیں، دیکھیں آپ کو کسی نہ کسی سطح کے اوپر چاہے پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہو، ایاز صادق صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ اسپیکر آفس کو استعمال کر لیں، آپ نے کہیں نہ کہیں سے آغاز تو کرنا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جانب آپ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو گالی دیں، ان کو ڈاکو اور چور کہتے رہیں، اور پھر یہ بھی خواہش رکھیں کہ بات چیت جو ہے وہ ہو۔ دیکھیے، آغاز تو حکومت نے کرنا ہے۔ ہم نے تو جو حکومت کے سامنے اپنا مدعا رکھا ہے، ہم نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ دیکھیے آپ نے پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف آپ نے دینی ہے، اور اگر آپ پولیٹیکل پریزنرز کو ریلیف دیں گے تو پھر یہاں سے معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا، اور تحریک انصاف کے جتنے لوگوں سے ہماری بات چیت ہوئی ہے وہ سارے بھی چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو اور ایک جو ٹمپریچر ہے وہ نیچے آئے، لیکن فی الحال جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ فوری عمران خان کو اگر آپ ریلیز نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کوٹ لکھپت میں لوگ ہیں ان کی طرف آپ مہربانی کریں، اور سارے لوگ اپنی 1/3 پنشمنٹ پوری کر چکے ہیں ان کو اب ریلیز کریں۔ تو لیٹس سی کہ یہ اگر ہماری دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہم سے تو جو پہلے ہمارے راؤنڈ ہوا ملاقاتوں کا وہ بہت اچھا تھا، اور حکومت کی خواہش ہمیں لگی کہ وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں تاکہ سیاسی ٹمپریچر نیچے آئے، اور اگر حکومت نے کوٹ لکھپت کے لوگوں کو ریلیف دیا، پولیٹیکل ورکرز کو ریلیف دیا، اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی۔ ناظرین، فواد چودھری سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اس میں فواد چودھری صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کے بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا راؤنڈ ہوا ہے وہ بڑا حوصلہ افزا جو ہے وہ ہوا ہے، کیا کہیں پر یہ بات سمجھ آ سکتی ہے یا یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ٹکراؤ اور نفرت جو ہے اس کو بھی اگر تھوڑا کنٹرول کیا جائے تو بہتری کی طرف حالات جو ہیں وہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رکھا جائے گا جیسے سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلو، اس جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے اور وہاں پہ باقی جو ہے وہ میں آگے آتا ہوں، تو اور یہ طرز عمل جو ہے سیاسی کمیٹی بھی ختم اب ہو گئی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو سارا ایسے لگتا ہے کہ بڑے دو واضح گروپس تو ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سینیریو کے اندر حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہے سوچنا؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن ہی اگر آپ نہیں چھوڑیں گے سوائے اس کے کہ وہ احتجاج کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ یہی کریں گے۔ پہلے آپ آپشنز تو کریٹ کریں گے نا، ہمیشہ جو ماڈرن گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کے سٹیکس کریٹ کرتی ہیں سسٹم میں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کے بھی سٹیکس ہیں، ان کے حقوق ہیں جو کہ خراب ہوں گے۔ جب آپ اپنی اپنی ساری اپوزیشن کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں، جب آپ فیصلہ کر لیں کہ اپوزیشن رہنے ہی نہیں دینی ہے، عمران خان جیل میں ہیں، ان کی بیگم جیل میں ہے، ان کو کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، الیکشن آپ نے جو ہے وہ چوری کر لیا، الیکشن میں سمبل بدل دیا، تو آپ کوئی آپشن چھوڑیں گے تو آپ احتجاج سے یا اگریسو ٹون سے آپ ان کو واپس آنے کی بات کریں گے نا۔ اسی لیے حکومت کا ہم نے یہ بات ان سے یہ کہی ہے کہ آپ کی انگیجمنٹ ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ اتنا ہائی ٹمپریچر رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ملک ایک مستقل ٹرموائل میں رہتا ہے۔ یا تو دیکھیں نا، عمران خان، الطاف حسین ہوتے ہیں کہ جن کو آپ نے بندوق واپس لے لی تو وہ ایم کے ایم بیٹھ گئی۔ پی ٹی آئی کا تو یہ معاملہ نہیں ہے، پی ٹی آئی تو ایک ملک گیر پارٹی ہے، اس کے اربوں اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں،
اور اس میں اربوں دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تو اس لیے ایشو یہ ہے کہ جب تک آپ اپنی پالیسی کو چینج نہیں کرتے، کوئی آپ کنسیشنز نہیں دیتے، پولیٹیکل ورکرز کو کنسیشنز نہیں دیتے، تو ایک اگریسو ٹون ہی رہے گی اور اس کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے. لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ سیاسی سطح کے اوپر معاملات جو ہیں ان میں پیچیدگی ہوتی ہے، یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ اگر ملک ہے تو فوج تو ہوگی، اور اپنی نہیں ہوگی تو پرائی ہوگی، تو بہتر ہے اپنی ہو. اور ہم نے مارکہ حق میں اپنی فوج کے ہونے کا نتیجہ جو ہے وہ بھی دیکھ لیا ہے. تو اگر ایسی صورتحال کے اندر آپ ٹھیک ہے آپ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس سطح تک نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ نفرت کو وہاں پہ لے جائیں کہ پھر سارے آپشنز اور سارے دروازے بند ہو جائیں. نہیں، بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آپ پی ٹی آئی کی طرف سے جو انگیجمنٹ ہے، جو پی ٹی آئی کے اوپر اگر آپ کرٹیسزم دیکھیں تو ان کا اصل کرٹیسزم یہ ہے کہ جو سپیس کریٹ کرنی چاہیے تھی انہیں نظام میں، وہ سپیس کریٹ نہیں کر پائے. فار ایگزامپل، جو اپوزیشن الائنس بننا چاہیے تھا، اور آج سے 2.5 مہینے پہلے جب میری خان صاحب سے آخری ملاقات جو میری ہوئی، میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ جی دیکھیے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے، نہ ہی ہماری کیپیسٹی ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم اپوزیشن کا الائنس بنائیں، جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہوں، جس میں جی ڈی اے شامل ہو، جس میں جماعت اسلامی شامل ہو، اور یہ الائنس حکومت سے اور پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرے تاکہ ایک سپیس کریٹ ہو. اب پی ٹی آئی کے اندر جو اس وقت لوگ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارا ماننا یہ تھا، میں نے تو نہیں یہ کہا تھا کہ مجھے کہہ دے دے یہ ذمہ داری، تو میں 3 مہینے میں یہ الائنس بھی بنوا دوں گا اور ہم بات چیت بھی کر لیں گے. جو انہوں نے کہا کہ مجھے سوچنے دو اس کے اوپر، لیکن اس کے بعد ظاہر ہے ہماری ملاقاتوں پہ بھی بین لگ گیا، اور خان صاحب کی طرف سے جو ہے وہ ایک تحریک بھی اناؤنس ہو گئی. تو بات آگے چلی نہیں. اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ بات چیت آگے بڑھے، اور عمران خان کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا سلسلہ آنا چاہیے. اور ابھی بھی میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان ہے، حافظ نعیم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. پیر صاحب پگاڑا ہے، یہ لوگ ہیں جن کی مدد لینی چاہیے تاکہ ایک بفر کریٹ ہو حکومت میں اور اپوزیشن میں. فواد چودھری صاحب، یہ ایک پولیٹیکل جواب ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہونا تو اسی طریقے سے چاہیے لیکن ہو نہیں رہا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے یرغمال بن گئے ہیں؟ پھر جو لوگ اس وقت ہیں وہ چونکہ ان کی ایک اپنی حیثیت اور افادیت بن گئی ہے، وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ جو سارا ایک ٹکراؤ کی کیفیت ہے اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بنیادی طور کے اوپر اس لیے اگریشن ہے کہ عمران خان کی پالیسی میں اگریشن ہے. اور عمران خان کی پالیسی میں اس لیے اگریشن ہے کہ حکومت انہیں سپیس ہی نہیں دے رہی کہ جہاں پہ وہ ایک قدم پیچھے لے سکے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، پہلا سٹیپ حکومت کو لینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹینشن کم ہو. لیکن جس طرح سے آپ نے اپنے انٹرو میں فیصل واڈا صاحب کا ذکر کیا، باقی لوگوں کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ آگے اور مشکلیں بڑھیں گی، پھر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا. دیکھیں، یہ کو پاکستان نارتھ کوریا نہیں ہے، ہم چائنا نہیں ہے، ایک بہت ڈائیورس ملک ہے. یہاں پہ ہر 50 کلومیٹر کے اوپر آپ کی زبان بدل جاتی ہے، آپ کی ایتھنیسٹی بدل جاتی ہے، آپ کا مذہب بدل جاتا ہے، انٹرپریٹیشن مذہب کی. اور اٹس اے ویری ڈائیورس اینڈ آئی وڈ سے ویری ڈیفیکلٹ کنٹری ٹو رول. سو یہ کوئی ہم یہ ایک قوم نہیں ہے. یہاں پہ چین میں تو چینی ہے سارے، کوریا میں کورین ہے سارے، یہاں پہ تو بڑے زیادہ ایک ڈائیورسٹی ہے. اس لیے ایسے ملکوں کو آپ صرف تب ہی چلا سکتے ہیں جبکہ ایتھارٹیرینزم کے بجائے ڈیموکریسی ہو. اور آپ کی انڈیا اور امریکہ آپ کے سامنے مثال ہے. یہ دو ملک بھی اسی لیے آج کامیاب ہو سکے کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو اپنی بنیاد بنایا، اور پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی جو ہے
وہ ایکچولی کی ہے اتنے ڈائیورس ملکوں کو چلانے کے لیے. جہاں پہ ملک ڈائیورس نہیں ہوتے وہاں پہ آپ اتھارٹیرینزم سے بھی چلا لیتے ہیں. لیکن اس میں فواد چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ دیکھیں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، یا زرداری ہیں، یا بلاول بھٹو زرداری ہیں، مطلب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے کیا ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوگی؟ بالکل ہوگی اس کی. لیکن دیکھیں نا، سب سے پہلے تو دیکھیں آپ نے جو پی ٹی آئی کو اس زوم میں کہ ہم پی ٹی آئی کو ایم کیو ایم بنا دیں گے، آپ نے جو پی ٹی آئی کا کاڈر تھا سارا وہ ختم کر دیا. آپ نے شاہ محمود قریشی کو، اعجاز چودھری، محمود رشید وغیرہ کو جیل میں ڈال دیا. اسد عمر کو، پرویز خٹک کو، ہمیں عمران اسماعیل کو، علی زیدی کو، ان سب کو آپ نے اٹھا کے جو ہے وہ ٹھڈے مکے مار کے ویسے نکال دیا. آپ نے کاڈر ختم کر دیا تو پھر بات کس سے کرنی ہے؟ وہاں تو بندے کوئی نہیں بچا. اب تو عمران خان ہے اور لوگ ہیں. تو یہ تو پھر کرنے سے پہلے سوچتے ہیں نا، کانسیکوینسز سوچنے پڑتے ہیں. اور اسی لیے جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ ایک تحمل اور بردباری کا کھیل ہے. کوئی یہ کوئی ڈنڈے سوٹے سے تو نہیں ہر کام ہو سکتا، اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. آپ نے 20 سال کوشش کی، جب 1 یونٹ لگا کے ایوب خان صاحب کے دور میں 59 میں آپ نے جو ہے یہ شروع کیا کہ ہم ایک یونٹری فارم آف گورنمنٹ بنا کے اور ایک اسٹرانگ سینٹر کے ساتھ اتھارٹیرین گورنمنٹ ہم کریں گے. آپ کو کیا آپ کو 15 سالوں میں ملک ٹوٹ گیا؟ ایسے تو نہیں ملک چل سکتے. نہیں، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ ایک آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یا تو بانی پی ٹی آئی ہیں یا پھر لوگ ہیں، تو ایک ویکیوم جو لیڈرشپ کا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے، اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو لیڈرشپ تو مطلب جب آپ نے ساری لیڈرشپ ختم کر دی تو پھر تو یہ تو ادھر ادھر سے آپ نے جمع کر کے تو لوگ جو ہے وہ اکٹھے کر دیے ہیں. ظاہر ہے ان میں سے بہت سارے لوگ جیسے شیخ وقاص ہے، یا اپنے وہ گوہر صاحب ہیں، یا اپنے یہ کیا نام ہے سلمان اکرم راجہ وغیرہ ہیں، یہ تو دے ہارڈلی نو عمران خان. عمران خان ہارڈلی نوز دیم. سو وہ تو ایک حالات میں جو ہے وہ آگے ہیں، اور اسی لیے ان کا نہیں، دیکھیں عمران نا خان وہ وہ اس وقت ٹرسٹ ہی سب سے زیادہ سلمان اکرم راجہ پر کر رہے ہیں. جب جب موقع آتا ہے سارا جو ان کا وزن ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے پلڑے میں پڑتا ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو لوگ مل رہے ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کا گروپ مل رہا ہے، تو وہ آ کے بتاتا ہے کہ سب کچھ سلمان اکرم راجہ ہے. جب دوسرا گروپ جا کے ملے گا تو آپ دیکھیے گا یہی چیز ریورس ہو جائے گی، وہ کہیں گے وہ دوسرا ہے. تو اس وقت کس طرح کی سچویشن چل رہی ہے؟ اچھا، اب یہ جو خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، اور ان کا طرز عمل بھی جو ہے وہ بھی ٹکراؤ والا ہے. اب آج ان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور واپس جاتے ہوئے وہ کہہ گئے ہیں کہ 7 دسمبر کو ہمارا جلسہ ہے، اور پھر اس میں اگلے لائحہ عمل کا ان کو ملاقات سے روکنا آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ملاقات تو ہو جانی چاہیے، لیکن یہ جو موقف ادھر سے وہ آتا ہے. بھی ٹکراؤ ہے نا، ہاں، ملاقات سے روکنا ہی ٹکراؤ ہے نا. لیکن اس کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہدایت نامہ جاری ہوتا ہے وہ مزید ٹکراؤ کا ہوتا ہے. بات یہ پرابلم نہیں یہ ہے، ہے. بات یہ ہے کہ آپ جب ملاقات کرنے دیں گے، فار ایگزامپل آپ علی امین گنڈا پور کو اگر آپ ملنے دیتے تو اس کا قصور یہی بن گیا تھا نا کہ وہ انگیجمنٹ کر رہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ. تو آپ نے پھر خود ناکام بنا دیا اس کو. تو آپ جو لوگ ماڈریٹس ہیں، جو لوگ بات کر رہے ہیں وہاں پہ، آپ جب ان کو خود ہی جو ہے وہ ان کو ذبح کرنے پہ آ جائیں گے تو پھر صرف اگریسو لوگ ہی بچیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو اب صورتحال ہے، اور ظاہر ہے کہ تحفظات بہت زیادہ ہیں، کہ گورنر راج جو ہے اس کی وہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیے گورنر راج 234 میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے 18ویں ترمیم کے بعد، وہ تو ایسے ہی ایک سمبولک سٹیپ ہے، کیونکہ اس کی منظوری بھی آپ نے پھر پروونشل اسمبلی سے لینی ہے. تو وہ تو پروونشل اسمبلی میں تو اس وقت جو ظاہر ہے کہ وہ بالکل ہی نہیں مانیں گے. پھر پشاور ہائی کورٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اس کو سسٹین کرنا.
سو یہ تو جو ہے آئی تھنک ایکسیپٹ کہ آپ نے سہیل آفریدی کو اور ہیرو بنانا ہے اور پی ٹی آئی کو اور مقبولیت دینی ہے تو یہ قدم بھی اٹھا لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پریکٹیکلی تو آپ کو دوبارہ بحال کرنا پڑے گا سہیل چیف منسٹر کو بھی اور کیبنٹ کو بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، پاکستان اور افغان رجیم کا مابین سعودی عرب نے بھی ثالثی کی کوشش کی اور وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ اس بارے میں اتفاق تو ضرور کیا گیا ہے کہ سیز فائر جو ہے وہ رہے گا، لیکن افغان رجیم جو ہے، جو پاکستان کا بنیادی تحفظات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ایک طرف پاکستان نے انسانی ہمدردی کے تحت اپنے بارڈرز جو ہیں وہ کھولنے کی بات کی، چمن اور طورخم، کہ وہاں سے یونائٹڈ نیشنز کے امبریلا تلے جو ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن ہے یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، اس کے تحت جو سامان رسد جانا ہے، جو ادویات جانی ہے، وہ جو ہے افغانستان میں ان کے جو لوگ ہیں ان کی تکلیف کے ازالے کے لیے اس کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن اب ایک عجیب رد عمل وہاں سے بھی آیا ہے، اور وہ رد عمل یہ ہے کہ ہم کسی قیمت پر یہ بارڈر نہیں کھولیں گے اور ہمیں کسی قسم کی کوئی امداد جو ہے وہ نہیں چاہیے ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری طرف افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاکستان پر الزام عائد کیا ہے کہ یہ مذاکرات کی راہ میں حائل ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کو یہ ہدایات دے رہا ہے کہ دوسرے ممالک کے ساتھ ہم تعلقات کیسے رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے ان کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور وہ ان تعلقات کو جو ہے وہ رکھیں گے، اور ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے نہ وہ کوئی بات کرتے ہیں اور نہ اس حوالے سے کوئی یقین دہانی جو ہے وہ کرانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ جو ہے یہ کیا اسی طریقے سے یہ چلے گا اور حالات جو ہیں وہ اسی طریقے سے دگرگوں رہیں گے، اور پاکستان جو ہے اس کو یہ دہشت گردی کا سامنا رہے گا، یا پاکستان جو ہے پھر پہلے کی طرح بالکل جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو دوبارہ اندر جا کے اسٹرائک کرے گا؟ یہ وہ ساری صورتحال ہے جو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ پیچیدہ بنائے ہوئے ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت جو ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب پالیسی کے اندر اس طریقے سے آپ کو ایک اتفاق رائے حاصل نہ ہو اور پھر وہ صوبہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ دہشت گردی کا مرکز بھی ہو تو مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب، سابق وائس چیف آف ایئر سٹاف رہے۔ سعید صاحب، سعودی عرب کی ثالثی بھی ناکام ہو گئی، اور جو افغان حکومت ہے ان کا جو رویہ ہے وہ اس رویے کو آپ کیا نام دیں گے؟ بے وقوفی، یعنی کہ وہ اب آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ پاکستان ہی ان کا واحد سہارا ہے، اور اگر اس نے باہر کی دنیا کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو اس کو پاکستان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے۔ لیکن کیونکہ ایک نان ریپریزنٹیٹیو حکومت اس وقت کابل میں موجود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیا تو ہم اس کو افغانستان میں جو دوسرے فیکشنز ہیں، لائک ٹی ٹی پی، لائک القاعدہ، لائک اسلامک اسٹیٹ، وہ جو ہے نا وہ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، اور اگر وہ کمزور سمجھیں گے تو وہ ہمارے خلاف اور یعنی کہ سخت رویہ اپنائیں گے۔ سو اس وجہ سے میرے خیال میں کہ وہ یہ سخت سٹانس لے رہے ہیں، لیکن اب ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے دنیا کے ساتھ تعلق رکھنا ہے تو اس کا سٹیپ 1 جو ہے وہ ہے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا۔ لیکن دیکھیں نا، اب پاکستان جو ہے وہ ظاہر ہے افغان عوام کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اور ان کے لیے ہمدردی بھی ہے۔ اب یہ WHO کے تحت یا ورلڈ فوڈ پروگرام کے تحت وہاں پہ ایک
خوراک کی کمی کی صورتحال ہے، مسائل بہت شدید ہیں، لوگوں کی قوت استطاعت نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس حوالے سے پاکستان نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کے کہنے پر یہ چمن اور طورخم بارڈر کھولنے کی بات کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو وہ اب اپنے لوگوں کو خود جواب دیں ندیم صاحب، ہم نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم نے اپنی محبت شو کرتے ہوئے ہم نے اب بارڈر نہیں کھولنا، یعنی کہ ہم نے اپنی ٹریڈ کو الاؤ نہیں کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو ان کی بھوک میں پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یونائٹڈ نیشنز کیونکہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسس نہ ہو، تو ہم ورلڈ فوڈ پروگرام اور دوسری جو آرگنائزیشنز ہیں ہم ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بارڈر کو استعمال کریں اور ادھر لے جائیں۔ اگر فرض کر لیں کہ افغانیز اس ہمارے جذبے کو نہیں سمجھ رہے اور وہ ورلڈ فوڈ پروگرام سے ایڈ نہیں لینا چاہتے، تو میرا خیال ہمیں ایز پاکستانی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا کرائسس ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں تو کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے۔ سو ہمیں اپنا وہ جو ہارڈ سٹیٹ والا سٹانس ہے وہ مینٹین کرنا چاہیے۔ دیکھیے اب ان کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب پاکستان اس مرتبہ پاکستان مینز بزنس، ٹھیک ہے نا، جب ہمارے یہ ابھی جو ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر بم دھماکہ ہوا تھا اور اس کے اندر ایک یعنی کہ ایویڈنس ملا تھا کہ یہ اس میں افغانیز شامل ہیں، تو اس کے اگلے دن ہی کابل میں اور خزدار کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں ایک یعنی کہ اٹیکس ہوئے تھے، جس کے تحت ان کے جو امپورٹنٹ ٹارگٹس تھے ان کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ سیز فائر ہو یا نہ ہو، اگر ہمیں ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوگی اور اس میں ہمیں افغانیوں کا ہاتھ نظر آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ہم نے ہمارے دوست جو بیچ میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اس علاقے میں امن آئے، لیکن اگر آپ یہ حرکتیں کریں گے تو ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ اور یہ ایک میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ایک اچھی پالیسی ہے کہ اگر دیکھیں ہم اس پورے اس کے اندر ہم جا رہے نہیں ہیں، ہم ایگریسر نہیں ہیں، ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں ایک سچویشن کو جو ہمارے ملک میں کریٹ کی جا رہی ہے۔ اچھا یہ So فرمائیے گا اگر وہ نہیں کرتے ہمارے ملک کے اندر، یا وہ تحریک طالبان کو سمجھاتے ہیں کہ جی کہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی نہ کرے یا ان کو وہاں روکتے ہیں، تو پاکستان تو اٹیک کر ہی نہیں رہا ان کے اوپر۔ سو اس علاقے کے اندر امن کی ذمہ داری اب پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو امن نہیں ہو رہا وہ افغانستان کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ اچھا اس میں ایک سوال ہے، دیکھیے قطر اور ترکیے نے بڑی کوشش کی، اور ظاہر ہے قطر میں ان کے کاروبار ہیں، یہ رہتے ہیں، ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں جو طالبان رجیم ہے، اور ترکیے نے بہت کوشش کی، نہیں سنا۔ سعودی عرب ان کا اپنا ایک اثر ہے، ان کو بھی نہیں سنا، اور الٹا پاکستان کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک بات نہیں کر رہے۔ ندیم صاحب وہ خود وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کا زوال لے کر آتا ہے نا تو اس کی عقل سلب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت وہاں یہی والی سٹیٹ ہے۔ دیکھیں جو قطر اور ترکیے جیسے جو دوست تھے، جو دونوں پارٹیز کے دوست تھے، جب انہوں نے انٹروین کیا اور سیز فائر کرانے کی کوشش کی اور حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، تو ان کو یہ امید تھی کہ یہ ہماری بات سنیں گے اور اس کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس علاقے میں امن آ جائے گا۔ پاکستان مان گیا، پاکستان نے کہا کہ صرف آپ ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن افغانستان نہیں مانا۔ جب افغانستان نہیں مانا تو ایٹ لیسٹ ان دو کنٹریز کو اندازہ ہو گیا کہ افغانستان جو ہے نا وہ وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، یا جو حکومت ہے وہ انتہائی اممیچور لوگوں کی ہے۔ اس کے بعد ایران نے کوشش کی، ایران کے بعد اب سعودی عربیہ نے کوشش کی۔ سو ود ایوری پاسنگ ڈے افغانستان جو ہے اپنے دوست جو ہیں جو اسلامی دنیا کے اندر ہیں ان کو لوز کرتا چلا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سائملٹینیسلی چائنیز کو اٹیک ہوا آذربائیجان کے اندر، سو چائنا بھی ان کے خلاف ہو گیا، آذربائیجان بھی ان کے خلاف ہو گیا، ابھی ازبکستان بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھا اب اس میں صحیح صاحب یہ فرمائیے گا کہ امیر متقی کا سٹیٹمنٹ بڑا عجیب سا سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تجارتی راستے بند کر دیے، افغان پناہ گزینوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ بھائی آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آپ جو اس ایک فریم آف مائنڈ میں ہو کہ جی ہم نے بڑا کوئی مارکا مارا ہے روس اور امریکہ کے خلاف، آپ کے پیچھے پاکستان کھڑا تھا اور آپ ریٹریو ادھر ہوتے تھے،
تو اب آپ یہ کس قسم کی اس فریم آف مائنڈ میں گفتگو کر رہے ہو، اور آپ ابھی بھی یہ سمجھتے ہو کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کو اتنی مدد کر دے گا کہ آپ کچھ کر سکو؟ اگر آپ نے 2 دن پہلے پالکی شرما کا پروگرام دیکھا جو انڈین ٹی وی پر آتا ہے، اس میں انہوں نے افغانستان کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے. انہوں نے کہا یہ وہ جانور تھا جو کیا کہتے ہیں پاکستان نے پالا تھا. جب اس جانور کے دانت نکل آئے تو وہ اپنے مالک کے اوپر چڑھ دوڑا. ٹھیک ہے نا. سو انڈینز کی تھنکنگ تو یہ ہے کہ وہ افغانیوں کو ایک ایسا چیز سمجھتے ہیں کہ، یا آپ کہیں گے ایک ایسی اینٹی سمجھتے ہیں جس کو وہ پیسے دے کر اس سے کوئی بھی کام کرا سکتے ہیں. اور اس وقت ان کا کام ہے کہ سندور 1 کی ڈیفیٹ کے بعد اب وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے پروکسی کے تھرو ڈی اسٹیبلائزڈ اسٹیٹ میں رکھیں. سو اب وہ انڈیا ان کو پیسے دے رہے ہیں اور وہ انڈیا کے مرسنریز بن کے پاکستان کے اندر یہ حرکتیں کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک بہت ہی مومنٹری فیز ہے میرے نزدیک، کیونکہ ہر پاسنگ ڈے کے ساتھ افغانستان اپنے آپ کو گندا کرتا چلا جا رہا ہے. اور پوری دنیا میں، اور خاص طور پہ جو ان کے نیبرز ہیں جو سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا میں ہیں، ان میں آوازیں یہ اب اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی کہ رجیم چینج کیا جائے افغانستان کے اندر. اگر یہ آوازیں، اس کے اندر امریکہ بھی شامل ہو گیا اور روس بھی شامل ہو گیا ان آوازوں میں، تو پھر افغانستان اپنے لیے اور مسئلے کھڑے کر لے گا. دیکھیے ہم جب آپ کے پروگرام میں جب پہلے بھی آئے تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ جی کہ بس بہت ہو گیا، ہم نے اپنی ان کی بہت یعنی کہ مہمان نوازی کر لی. دیکھیے ہم پاکستان ابھی بھی افغانیوں کے لیے پوری دنیا میں سب سے اچھا ملک ہے، کیونکہ یہ ایک واحد ملک ہے. نہیں، امریکہ میں جو اب ہو رہا ہے، جو وہاں پہ نکل رہا ہے سلسلہ سارا، اب تو وہ وہاں پہ بھی دہشت گردی کے جی. اور آپ دیکھیں کہ ہمارا بالکل نیبر ایران جو ہے، جب افغانیوں نے ادھر شفٹ کیا تھا تو انہوں نے افغانیوں کو ایرانی سوسائٹی کا حصہ نہیں بننے دیا تھا. یہ پاکستان ایک واحد ملک ہے کہ جب یہ بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح رہتے ہیں ندیم صاحب جس طرح میرا اور آپ کا بچہ یا رہتا ہے، یا انہی اسکولوں میں جاتے ہیں، انہی کالجز میں جاتے ہیں، وہی نوکریاں ان کو اویلیبل ہوتی ہے، انہی بازاروں میں یہ خریداری کرتے ہیں جہاں میں اور آپ جا کے خریداری کرتے ہیں. سو افغانی پاکستان میں بالکل اس طرح رہتے ہیں جیسے وہ اپنے ملک میں رہ رہے ہو. پاکستان نے ابھی بھی جو افغانی پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، ہم نے ان کو واپس جانے کو نہیں کہا. ہم نے ان لوگوں کو واپس جانے کو کہا ہے جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں اور انہوں نے کسی قسم کا پاکستان کے ساتھ تعلق نہیں رکھا ہوا، تو وہ واپس چلے جائیں. اب ان کو اس چیز کی بھی تکلیف ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ جیسے جیسے لوگ واپس جا رہے ہیں، ابھی میرا خیال کچھ دنوں پہلے کے پی کے گورنمنٹ نے کچھ میرے خیال 26 جو ڈیٹینشن سینٹرز تھے ان کو آفیشلی بند کر دیا ہے. لیکن ابھی بھی افغان ادھر رہ رہے ہیں، فورسب ایویکویشن نہیں ہو رہی ہے، لیکن سلولی اینڈ گریجولی جب یہ لوگ افغانستان میں جائیں گے تو ان کے پرابلمز اور کمپاؤنڈ ہو جائیں گے. کیونکہ جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ نہ ان کے پاس کھانے کے کوئی یعنی کہ اجناس ہیں، نہ ان کے پاس کچھ اور چیز ہے، نہ ان کی ٹریڈ ہو رہی ہے. انہوں نے کوشش کی کہ جی کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایک ایئر لنک بنا لیں گے. تو یار ایک مرتبہ بنا کے دیکھ لو، ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا مہنگا یا سستا ہے وہ. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے باہر سے ٹریڈ کر لیں گے تو کر لو، ایک مرتبہ کر لیں، تاکہ ان کو اگر پیار محبت کی زبان سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید اس طرح ان کو سمجھ میں آ جائے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ ان کو تعلقات اپنی بقا کے لیے رکھنا ضروری ہے. اچھا یہ فرمائے گا ذرا تھوڑا سا یہ بھی ہو جائے کہ بڑی ترشول ایکسرسائزز بڑی انڈیا نے ان کے جو عسکری قیادت ہے بڑی انہوں نے بڑکیں شڑکیں مار مور کے، اس کے بعد وہ جسے کہتے ہیں نا اے آئی جنریٹڈ چیزیں بنو کے سب کچھ کر کے معاملہ ٹھوس. دیکھیے جب میں پچھلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ انڈیا کو پتہ ہے کہ وہ جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن وہ لے کر آئے تھے وہ پاکستان کے اگینسٹ وہ استعمال نہیں کر سکتے. دیکھیے 1998 سے جب سے ہم آفیشلی نیوکلیئر پار ہوئے ہیں، ہم ہر تیسرے چوتھے سال ایک دوسرے کے ساتھ نبرد ازواج ہو جاتے ہیں، ہماری فوجیں آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا.
انڈیا نے بہت سارے ٹیکٹکس لگائے کہ جی کسی طرح پاکستان کو میں نقصان پہنچا سکوں، پاکستان کی تھوڑے سے ٹکڑے کے اوپر قبضہ کر سکوں تاکہ ہم ان کو نیگوسیشنز کے اندر دوبارہ یعنی کہ شرمندہ کرنے کا ہمیں موقع ملے. لیکن پاکستان نے بہتر ویپنز بنا کے، انڈیجنس ویپنز بنا کے اور بہتر طریقے سے ان کو ہینڈل کر کے ہم نے آج تک ان کو موقع نہیں دیا. اور انہوں نے جب بھی ہمارے اندر انگریز کرنے کی کوشش کی تو ان کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اگزامپل کے طور پہ 2019 کا سوئفٹ ریٹارٹ اور 2025 کی مارکہ بقا، یہ وہ چیزیں تھیں جب انہوں نے ایک حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ان کو، اب ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم پاکستان کو ملیٹریلی ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، اور یہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت ہے. اگر اس کو روکنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ اب ہے کہ کسی طرح اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اب اس کو کسی طریقے سے روکیں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو آنی ہوتی ہے اس کو روکیں. تو اس کے لیے انہوں نے پاکستان میں خود اور اپنے پراکسیز کے تھرو ایک سٹیٹ بنائی ہوئی ہے کہ جی کہ یا وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے وہ پارٹیز جنہوں نے ان سے پیسے لیے ہیں وہ ہمیں تھریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک ڈی سٹیبلائزیشن کی سٹیٹ رکھی ہوئی ہے اور اس ڈی سٹیبلائزیشن کی وجہ سے ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ سیویئرلی ہیمپر ہو رہی ہے. اس کا حل صرف یہی ہے جو پاکستان نے اب بنایا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے ہم اس کے ساتھ دوست ہیں، جو ہمارا دوست نہیں بننا چاہتا ہمیں اس سے دوستی کرنے کا کوئی شوق نہیں. اختیار نہیں ہے. بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان صاحب. ناظرین، یہ تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ سعید محمد خان، سابق وائس چیف آف ایئر اسٹاف. ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی.